آج آپ لوگوں کو ہم 7 ایسی ڈیڈلیسٹ ہیلتھ مسٹیکس کے بارے میں بتائیں گے جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ وہ شاید ایک بہت ہیلتھی لائف گزار رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں بتاتی ہوں، پوری دنیا میں 1.7 بلین لوگ ایسے ہیں جن کو ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہے، اور ان میں سے آدھے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے۔ دنیا میں جس بیماری کی وجہ سے سب سے زیادہ اموات ہوتی ہیں ان میں دل کے مسئلے اور فالج کے مسئلے ہوتے ہیں، جو کہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ۔ اور ہر سال 17 ملین لوگ مرتے ہیں دل کی بیماری کی وجہ سے، ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اور فالج کی وجہ سے۔ دوسرے نمبر پہ ہے کرونک سٹریس۔ کسی بھی قسم کی سٹریس اگر وہ کرونک ہے، ہر وقت رہتی ہے اور بہت لمبے عرصے سے چل رہی ہے، تو یہ سٹریس آپ کو اسموکنگ کی طرح نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جس طرح سگریٹ اسموکنگ نقصان پہنچاتی ہے، بالکل ایسے ہی سٹریس بھی آپ کی سلیپ کو ڈسٹرب کرے گی، آپ کے موڈ کو ڈسٹرب کرے گی، آپ کے بلڈ پریشر کو زیادہ کر سکتی ہے، آپ کو دل کی بیماریاں کروا سکتی ہے، شوگر کروا سکتی ہے۔ اور بہت ضروری ہے اگر آپ کو سٹریس ہے تو سٹریس کو مینج کرنے کے لیے کسی سائیکالوجسٹ سے رابطہ کریں، سائیکاسٹرسٹ سے رابطہ کریں یا اپنے ڈاکٹر سے بات کریں، اور ریکگنائز کریں اگر آپ میں علامتیں آ رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ بے چین رہتے ہیں، آپ کو انزائٹی رہتی ہے یا کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو تنگ کر رہی ہیں، تو یہ انزائٹی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3 پہ ہے بہت زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا۔ ریسرچ کہتی ہے کہ اگر آپ ایک دن میں 8 گھنٹے سے زیادہ یا 8 گھنٹے تک اگر آپ بیٹھے رہتے ہیں تو آپ میں ارلی ڈیتھ کا رسک 20% تک بڑھ جاتا ہے، ایون اگر آپ اس کے ساتھ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں۔ بہت حیرانگی والی بات ہے نا؟ بالکل بہت حیرانی والی بات ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کیونکہ جو آفس جاب والے لوگ ہوتے ہیں ان کو اکثر بیٹھنا پڑتا ہے، اس لیے بہت ضروری ہے اگر آپ کی آفس جاب ہے، بیٹھے رہتے ہیں، تھوڑی دیر بعد بریکس لیں، چلیں پھریں اور بعد میں ورزش ضرور کریں۔ زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا بھی اسموکنگ کے مترادف ہے، اس لیے بیٹھے نہ رہیں، اور اگر آپ بیٹھے بھی رہتے ہیں ساتھ میں سگریٹ اسموکنگ بھی کرتے ہیں اور ورزش بھی نہیں کرتے تو یہ آپ اپنے لیے ایک ایٹم بم تیار کر رہے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہے الٹرا پروسیسڈ فوڈ کا استعمال۔ اس ماڈرن دنیا میں آلموسٹ 60% ہماری جو ڈائٹ ہے وہ الٹرا پروسیسڈ فوڈز کے اوپر مشتمل ہے، اسپیشلی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں پہ لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں الٹرا پروسیسڈ فوڈ پہ۔ الٹرا پروسیس فوڈ ہر وہ فوڈ ہے جو پیکیجنگ میں آتی ہے اور اس کو بہت سارے پروسیسز سے، مشینوں سے اور بہت سارے کیمیکل سے گزارا گیا ہوتا ہے تاکہ اس کی شیلف لائف کو بہتر کیا جا سکے، تاکہ وہ جلدی خراب نہ ہو اور مارکیٹ میں زیادہ دیر تک رہ سکے، اور ہر وہ خوراک آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اور بہت ساری ریسرچز نے ثابت کیا ہے کہ اگر آپ الٹرا پروسیس فوڈ جتنی زیادہ آپ استعمال کریں گے، آپ کے جسم میں کینسر کا رسک اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا، اور باقی جو کرونک بیماریاں ہوتی ہیں، ڈائبٹیز ہو گئی، ہائپر ٹینشن ہو گئی، ان کا رسک بھی بڑھتا جائے گا، اس لیے کم سے کم استعمال کریں۔ نمبر 5 پہ ہے اگر آپ دن میں 6 گھنٹے سے کم سوتے ہیں تو آپ میں دل کے مسئلے، بھولنے کی بیماری، ڈیمنشیا اور اوبیسٹی کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ رات کے وقت، دن کے وقت نہیں۔ آف کورس سونا رات کے وقت ہی ہوتا ہے، ہاں جو لوگ شفٹ کرتے ہیں ہاں جی، آف کورس وہ دن کے وقت ان کے لیے مجبوری ہوتی ہے، لیکن رات کے وقت، دن کے وقت نہیں۔ مطلب رات کے وقت اگر آپ سوتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن جو ہم دن میں نیپس لیتے ہیں، پاور نیپس لیتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے، پونے گھنٹے کے لیے، یہ بہت فائدے مند ہوتی ہے۔ چھٹے نمبر پہ ہے اسکریننگ ٹیسٹ مس کر دینا۔ ہمارے ملکوں میں تو بدقسمتی یہ ہے کہ اسکریننگ ٹیسٹ کوئی ایز سچ ہوتے ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارا پرائمری کیئر سیٹ اپ نہیں ہے، لیکن ہر کسی کے لیے اسپیشلی بڑھتی عمر کے ساتھ اپنے خون کے ٹیسٹ کروانا، اپنا بلڈ پریشر چیک کروانا، میک شور کرنا کہ ڈائبٹیز کا مسئلہ تو نہیں ہے، بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن کا مسئلہ تو نہیں ہے، یا کوئی اور گردوں کا کوئی پرابلم تو نہیں چل رہا، یہ سارے کی ساری چیزیں اسکریننگ میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح باول کینسر جو ہوتا ہے، آنتوں کا جو کینسر ہوتا ہے، اس کے لیے بھی اسکریننگ ہوتی ہے، تو بہت ساری چیزیں اسکریننگ میں آ جاتی ہے۔ اگر آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ اسکریننگ ریگولرلی ہوتی ہے تو آف کورس آپ کو اسکریننگ میں پارٹیسپیٹ ضرور کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ ایسے ملک میں ہیں جہاں پہ اسکریننگ اویلیبل نہیں ہے تو آپ کو خود سے یہ سٹیپ لینا ہوگا، اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، پتہ لگوائیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کروا سکتے ہیں اپنے لیے، جس سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ مستقبل میں یا آپ کو ابھی سے کوئی بیماری لاحق تو نہیں ہو گئی۔ نمبر 7 پہ ہے سگریٹ اور شراب نوشی۔ ہر سال تقریباً 11 ملین ڈیتھس ان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اسموکنگ کی وجہ سے، سگریٹ نوشی کی وجہ سے پھیپھڑوں کا کینسر، جلد کا کینسر، بہت سارے اور بھی کینسرز ہیں، اور صرف کینسرز ہی نہیں، دل کے مسئلے، بلڈ پریشر کا مسئلہ، فالج کا مسئلہ، یہ سارے کی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اس لیے اسموکنگ آج سے ہی چھوڑ دیں۔ اس کے لیے ریپلیسمنٹ تھراپی آتی ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ اسموکنگ کرتے ہیں، فار ایگزامپل ایک پیک سگریٹ کا روزانہ آپ چھک جاتے ہیں، تو اس کے لیے نکوٹین ریپلیسمنٹ
रिप्लेसमेंट थेरेपी आती है, वो आप किसी फार्मासिस्ट से या डॉक्टर से मशवरे के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे आपको डेफिनेटली बहुत अफाका होगा और आप सिगरेट छोड़ देंगे। बिल्कुल। इसलिए याद रखिए, ये जो हमारे जिंदगी में छोटे छोटे हमारे डिसीजंस होते हैं, ये बहुत असरअंदाज होते हैं हमारी जिंदगी के ऊपर, कि हमारी जिंदगी की क्वालिटी कितनी होगी, क्वांटिटी कितनी होगी।